शालोम प्यारे भाई और बहनों, बच्चों कैसे हैं आप। आज आप देख रहे हैं कि हम इस जगह पर हैं जहाँ पर बड़े अच्छे खूबसूरत पौधे हैं और हरे भरे हैं। और फिर यहाँ ये दोस्त हैं जो फिल्म बना रहे हैं। और फिर इस तरफ जो है वो कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ही पौधे जो हैं वो सूखे हुए हैं और झाड़ियाँ सी हैं और झाड़ियों के अंदर। और फिर इस तरफ जो पीछे है वो पत्थर हैं। पत्थरों में देख रहे हैं आप कि कुछ ऐसे पौधे हैं जो निकले हुए हैं। तो ये 3 तरह की ज़मीन है जो आज जिसकी हम बात करेंगे। दर हकीकत में 4 तरह की ज़मीन है। तो हम मुक़द्दस मत्ती की अंजील में से पढ़ेंगे और उसका 13वां बाब है और उसकी पहली 23 आयत। उसी रोज़ यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास एक बड़ा हजूम था। सो वह कश्ती पर चढ़ गया और सारा हजूम किनारे पर खड़ा रहा और वो उनसे बहुत सी बातें तमसीलों में कहने लगा। देखो, बोने वाला बीज बोने निकला और बोते वक्त कुछ राह के किनारे गिरा और परिंदों ने उसे चुग लिया। कुछ पथरीली ज़मीन पर गिरा जहाँ उसे बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उगा, लेकिन जब सूरज निकला तो जल गया और जड़ ना रखने के सबब से सूख गया। और कुछ खारदार झाड़ियों में गिरा। उस तरफ है खारदार झाड़ियाँ, और खारदार झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया। और कुछ अच्छी ज़मीन पर गिरा और फल लाया, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना और कुछ 30 गुना। जिसके कान हों वो सुन ले। तब शागिर्दों ने पास आकर उससे कहा, तू उनसे तमसीलों में क्यों कलाम करता है? उसने जवाब में उनसे कहा, आसमान की बादशाही के भेदों की मार्फत तुम्हें बख्शी गई है, लेकिन उन्हें नहीं बख्शी गई। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास अफराद से होगा, मगर जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मैं उनसे इसलिए तमसीलों में बात करता हूँ क्योंकि वो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। और उनमें से इशाया की नबूवत पूरी होती है कि तुम सुनते हुए सुनोगे पर हरगिज़ ना समझोगे, और देखते हुए देखोगे पर हरगिज़ ना पहचानोगे। क्योंकि इस कौम का दिल शहमी हो गया है और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं और अपनी आँखों को बंद कर रखा है। ऐसा ना हो कि आँखों से पहचाने या कानों से सुने और दिल से समझ कर रजू लाएं और मैं उनको शफा बख्शूं। लेकिन मुबारक हैं तुम्हारी आँखें इसलिए कि वो देखती हैं, और मुबारक हैं तुम्हारे कान इसलिए कि वो सुनते हैं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, बहुत से नबी और रास्तबाज आरज़ूमंद थे कि जो तुम देखते हो देखें पर ना देखा, और जो तुम सुनते हो सुने पर ना सुना। बस तुम बोने वाली की तमसील का बयान सुनो। जब कोई बादशाही का कलाम सुनता है और समझता नहीं तो शरीर आता है और जो कुछ उसके दिल में बोया गया था उसे ले जाता है। और ये वो है जो राह के किनारे बोया गया। जो पथरीली ज़मीन में बोया गया वो है जो कलाम सुनता है और फिल फौर खुशी से कबूल कर लेता है, लेकिन अपने अंदर जड़ नहीं रखता बल्कि आर्जी है। और जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बरपा होता है तो वो फिल फौर ठोकर खाता है। और जो खारदार झाड़ियों में बोया गया वो ये है जो कलाम को सुनता पर दुनिया का फ़िक्र और दौलत का फ़रेब कलाम को दबा देते हैं और वो बेफल रह जाता है। लेकिन जो अच्छी ज़मीन में बोया गया ये वो है जो कलाम को सुनता और समझता और फल भी लाता है। कोई 100 गुना फल देता है,
کوئی 60 گنا اور کوئی 30 گنا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہماری تمام خطائیں معاف کی جائیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں 5ویں باب میں اپنے پیغام کے ساتھ شاگردوں کو ہدایت رسالت کے بعد لوگوں کا رویہ دیکھ کر خداوند یسوع مسیح شاید کچھ مایوسی محسوس کرتے ہیں، اس لیے اس 13ویں باب میں اس نئے طریقے سے اپنے پیغام کو پیش کرتے ہیں، اور یہ ہے تمثیل کا طریقہ۔ تمثیل کیا ہے؟ یہ ویکیپیڈیا سے میں نے دیکھا اور وہاں سے لیا۔ ایسا انداز بیان یا تحریر ہے جس میں تشبیہات اور استعارات سے کام لیا گیا ہے۔ اس میں موضوع پر براہ راست بحث کی بجائے تخلیقی اور تصوراتی کرداروں، روزمرہ کے مسائل حیات اور انسان کے عقائد و تجربات سے ہوتا ہے۔ عموماً اسے خاص روحانی یا اخلاقی مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ان باتوں پر انسان کی مدد سے انسان کے اخلاق اور جذبات کا تزکیہ اور اصلاح کا سامان فراہم کیا جاتا ہے۔ تمثیل بیانیہ کہانی کا قدیم ترین اسلوب ہے۔ گوتم بدھ سے متعلق جاتک کہانیوں میں بھی تمثیل کا رنگ غالب ہے۔ اناجیل مقدس اور قرآن مجید کے بعض بیانات تمثیلی خصوصیت رکھتے ہیں۔ تمثیل ہمیں اپنے اندر داخل ہونے کی دعوت دیتی ہے، وہ جواب جو سننے والے کے اندر سے آتا ہے وہ دعوت دیتی ہے، اور پھر اسے اس بیان میں اٹھائے گئے سوالات پر جواب دینے کی دعوت بھی دیتی ہے۔ وہ جواب سننے والے کے اندر سے آتا ہے اور وہ جواب اسی کا ہوتا ہے، اس لیے وہ پیغام سے اب باہر نہیں بلکہ اپنے ہی اندر سے وہ آیا ہوا جواب اس کا ہے، اور وہ اس سے مکر نہیں سکتا، اس سے ہٹ نہیں سکتا۔ آئیے اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں۔ ہم دوسرا سیموئیل اس کی کتاب ہے، اس کا 12ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں ناتان نبی کی تمثیل، جس میں ناتان جو داؤد بادشاہ کو یہ تمثیل سناتا ہے کہ ایک شہر میں 2 آدمی تھے، ایک امیر اور دوسرا کنگال۔ امیر کے گھر مہمان آتے ہیں، پر وہ اپنی بھیڑ بکریوں کی بجائے اس غریب آدمی کی اکلوتی بھیڑ پکڑتا ہے اور اس سے ضیافت تیار کرتا ہے۔ داؤد یہ سن کر بہت غصے میں آتا ہے اور ناتان سے کہتا ہے جس نے یہ عمل کیا ہے وہ سزا کے لائق ہے۔ اور ناتان نے کہا وہ شخص تو ہے جس نے اوریا ہتی کو تلوار سے مارا اور اس کی بیوی کو اپنی بیوی بنایا۔ تو داؤد بادشاہ کہتا ہے کہ اس نے گناہ کیا، پھر اس نے خداوند کے سامنے معافی مانگی۔ تو یہ تمثیل کی ایک مثال ہے۔ یسوع مسیح آج کی تمثیل میں وہ حقیقی زندگی میں اس وقت کر رہے تھے وہ بیان کرتے ہیں۔ وہ بیج بونے والے ہیں اور اپنے کلام کا بیج وہ گھر سے نکل کر جھیل کے کنارے ہجوم سے کشتی پر چڑھ کر بات کرتے ہیں، اور لوگوں کے اندر مختلف قسم کی زمین کو پہچاننے میں یہ مثال پیش کرتے ہیں۔ بیج کا معیار اعلیٰ ہے، بیج کو بونے والا سخی اور صابر ہے، تو بات زمین کی رہ جاتی ہے۔ جب یہ بیج یعنی کلام انسان کے دل میں سماعت کے ذریعے اندر جاتا ہے تو یہاں یہ بات واضح کرنا ضروری ہوتی ہے کہ متقی یہودی یعنی پرہیزگار یا خدا سے ڈرنے والا یہودی جو ہے وہ دن میں 3 بار تثنیہ شعرا کی کتاب 6 باب اس کی 4 اور 5 آیت کو دہراتا ہے۔ سن اے اسرائیل، خداوند تمہارا خدا وہی اکیلا خدا ہے، پس تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے پیار کر۔ تو مقدس متی اپنے سننے والوں کو یاد دلاتے ہیں کہ اس یہودی دعا میں سننے کا اور اس پر عمل کرنے کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس تمثیل میں یسوع بتاتے ہیں کہ جو بیج راہ کے کنارے گرا
اور پرندوں نے اسے چگ لیا۔ وہ لوگ ہیں جو اپنے سارے دل سے پیار نہیں کرتے، وہ پرندوں کو منع نہیں کرتے۔ جیسے تکوین 15 باب اس کی 11ویں آیت میں ابراہم قربانی کے جانور جو مذبح پر رکھے گئے تھے، خدا نے ابراہم کے ساتھ وعدے کا موقع جو تھا، وہاں پر شکاری پرندے ان جانوروں پر اترتے تھے اور ابراہم انہیں ہنکارتا رہا۔ پھر جو دوسری قسم ہے وہ پتھریلی زمین، جو گہری مٹی نہ ہونے کی وجہ سے بیج اگا مگر سورج نکلا تو وہ جل گیا۔ اسرائیل میں ربی یہ کہاوت کہتے ہیں کہ خدا نے دنیا کو 4 بڑی بالٹیوں کے پتھروں سے بنایا۔ 3 ان میں سے جو بالٹیاں ہیں وہ اسرائیل کی سرزمین میں استعمال ہو گئیں، اور باقی جو ہے 1 بالٹی کی پتھروں سے خدا نے دنیا کے سب پہاڑ بنائے۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ اسرائیل میں بہت زیادہ پتھریلی زمین ہے۔ تو یہ وہ ہیں جو اپنی ساری جان سے پیار نہیں کرتے۔ عبرانی لفظ ہے نیفش، یعنی روح، یعنی وہ روح سے نہیں سنتے۔ پھر جو تیسرے ہیں وہ خاردار جھاڑیاں جو ان میں گرا ہے، یہ وہ ہیں جو ان کے اندر زیادہ طاقت نہیں ہے، کمزور ہیں، فکر میں ڈوبے رہتے ہیں۔ یسوع مسیح نے اس کی تفصیل خود ہی بیان کی ہے، اس تمثیل کی تفصیل خود ہی بیان کی ہے شاگردوں کے کہنے پر، اور ان کو یاد دلایا ہے کہ اشعیاء نبی اس کا 6 باب اس کی 9ویں اور 10ویں آیت میں بتایا گیا ہے کہ اس قوم کے کان، آنکھیں اور دل کیسے ہیں، اور اس کے برعکس تم مبارک ہو کیونکہ تمہاری آنکھیں، کان اور دل سننے کے لیے تیار ہیں۔ خدا یسوع مسیح مبارکباد دیتے ہیں جو اس کلام کے لیے اچھی زمین بنتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ 4 قسم کے لوگ نہیں، بلکہ ایک ہی انسان کے اندر 4 قسم کی زمین پائی جاتی ہے۔ انسان ان میں سے ایک قسم کی زمین چنتا ہے، لیکن اس کے بعد ہر بار موقع ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی زمین چنے۔ اگر اس نے بری زمین چنی ہے تو اگلی دفعہ وہ اچھی بھی چن سکتا ہے۔ تو میری یہ آپ کے لیے اور اپنے لیے یہی دعا ہے کہ ہم باقی 3 زمینوں کو چھوڑ کر اچھی زمین کا انتخاب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ شالوم پیارے بھائی اور بہنوں، بچوں۔